سورہ آل عمران کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس میں حج کی فرضیت بیان ہوئی۔ ارشاد ہوا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں پہ فرض ہے کہ اللہ کے گھر کا حج کریں وہ لوگ جو کہ وہاں جانے کی استطاعت رکھتے ہوں۔ فرمایا وَمَنْ كَفَرَ، جس نے کفر اختیار کیا، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، تو اللہ تعالیٰ تمام جہانوں سے بے نیاز ہے۔ اب حج کی فرضیت کا ذکر ہو رہا ہے، ایمان کا ذکر تو نہیں ہو رہا، توحید کا، رسالت کا، آخرت کا ذکر تو نہیں ہو رہا، عقائد تو بیان نہیں ہو رہے، حج کو فرض قرار دیا جا رہا ہے۔ تو مطلب یہ ہے ومن کفر، جس نے کفر کیا۔ کس نے کفر کیا؟ جو حج پہ استطاعت ہونے کے باوجود نہ گیا، اس کے لیے لفظ استعمال ہو رہا ہے ومن کفر، کفر اختیار کیا، کافر ہو گیا۔ معلوم یہ ہوا کہ وہ شخص جو کہ حج کر سکتا ہے، اس کی استطاعت میں ہے، لیکن وہ نہیں کرتا ہے، تو اللہ کے نزدیک کفر کر رہا ہے۔ یہاں ایک اہم بات ہمیں معلوم ہوئی، اور وہ یہ کہ ایمان کا عملی تقاضا اور عملی شہادت جو ہے وہ عمل صالح ہے۔ یعنی وہ شخص جو دعوت و ایمان کا کرے اور اللہ تعالیٰ اس کو کہے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اور وہ اللہ کی دعوت پہ جانا مناسب نہ سمجھے، تو وہ عملاً کفر کر رہا ہے۔ یہی بات ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کا راستہ اختیار کیا۔ یہی بات زکوٰۃ کی ہے۔ اب جن لوگوں نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا، تو ان کو سیدنا ابو بکر صدیق نے، تمام صحابہ نے مرتد قرار دیا، کافر قرار دیا۔ وہ لوگ نماز پڑھتے تھے، وہ لوگ حج پہ آتے تھے، وہ لوگ روزے رکھتے تھے، وہ لوگ بقیہ تمام اعمال کرتے تھے، ایک زکوٰۃ پہ آ کے اٹک گئے، اڑ گئے، تو ان کو کافر قرار دیا گیا۔ بالکل یہی صورتحال حج کی بھی ہے کہ ایک شخص عملاً اس سے روگردانی کرتا ہے تو وہ عملی طور پہ کفر میں مبتلا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم قرآن مجید میں دیکھتے ہیں، تقریباً 35 جگہوں پہ دیکھتے ہیں کہ ایمان اور عمل صالح کا ذکر ساتھ ساتھ آتا ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات تقریباً 35 کے قریب اکٹھے آیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمان ہو تو عمل صالح اس کا ایک فطری اور لازمی نتیجہ ہے، اور اگر عمل صالح نہیں ہے تو پتہ چلے گا کہ ایمان یا تو ہے ہی نہیں، اور اگر ہے تو برائے نام ہے۔ اس لیے کہ ایمان وہ ہوتا ہے جسے ہم خود کما لیں، وہ ہمارا ذاتی شعوری عمل ہوتا ہے، وراثتی چیز نہیں ہے۔ ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم میں سے 99% لوگ مسلمز بائی برتھ ہیں۔ وہ اس لیے مسلمان ہیں کہ مسلمان کے گھر پیدا ہو گئے ہیں، وہ مسلمز بائی چانس ہیں، بائی برتھ ہیں، بائی چوائس نہیں ہیں۔ کسی شعوری عمل کے تحت کسی حق کی تلاش میں پھرتے پھراتے اسلام قبول کرنے کی نوبت نہیں آئی ہے۔ تو صورتحال یہ ہوئی کہ ایمان اور عمل صالح ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ اگر عمل صالح ایمان کی شہادت نہیں دیتا ہے تو ایمان کا وجود مشکوک ہے۔ آگے عمل صالح اور تقوی اور پھر ملت کا آپس کا اتحاد،
اس سلسلے میں جو آیت مبارکہ ہمارے سامنے آ رہی ہے، بلکہ آیات مبارکہ ہیں، میرا جی چاہتا ہے کہ میں ان کا ترجمہ آپ کے سامنے پڑھوں۔ یوں شروع ہوتی: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے لوگو جو ایمان لاؤ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو اور اطاعت گزار ہو۔ بھئی اب موت تو اپنے بس کی چیز نہیں ہے کہ اب موت آئے اور اب نہ آئے، یہ تو ہماری چوائس نہیں ہے، لیکن یہی حکم یہی ہو رہا ہے کہ دیکھو موت نہ آئے، آئے تو اس عالم میں آئے کہ تم اطاعت کی حالت میں ہو۔ مطلب یہ ہے کہ پوری زندگی اطاعت میں گزار دو، جب چاہے وہ موت عطا کر دے، اطاعت کے عالم میں موت آئے۔ اور فرمایا تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو اور تفرقہ میں نہ پڑو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقہ میں نہ پڑو، فرقہ فرقہ نہ بنو۔ عزیزان گرامی، ایسے ہی ہے جیسے ہم کسی سے کہتے ہیں بچے سے کہ بیٹے محنت کر اور کامیاب ہو جا۔ اب یہ دو الگ الگ حکم نہیں ہیں، مطلب یہ اگر محنت کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، محنت کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ بیٹے دوائی کھا لے اور بس صحت مند ہو جا، ان دوائی کھا لے تاکہ تو صحت مند بن جائے۔ یہاں وہی صورتحال ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تو تم سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، تاکہ تم فرقہ فرقہ نہ بنو۔ معلوم یہ ہوا کہ فرقہ بننے کا، تفرقہ میں پڑنے کا سب سے پہلا، سب سے بنیادی، سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی اس رسی کو، اس قرآن مجید کو مضبوطی سے نہیں تھاما۔ ہم نے اس کو پڑھائی کب ہے؟ اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھو، شیطان سے اللہ کی پناہ میں آ جاؤ۔ اس کی سب سے بڑی اسٹریٹجی یہ ہے کہ ہم اس کو پڑھیں ہی نہیں، اور پڑھیں تو بغیر سمجھے پڑھیں، اس پہ کبھی غور و فکر و تدبر نہ کریں۔ اسی قرآن کہتے ہیں افلا یتدبرون القرآن، تم قرآن پہ یہ لوگ نہیں تدبر نہیں کرتے۔ ام علی قلوب اقفالها، کیا ان کے دلوں پہ قفل پڑے ہوئے ہیں؟ تو فرمایا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، یہ تھام لو گے تو ایک ایسی بنیاد تم سب لوگوں کو مل جائے گی کہ سب کے سب متحد ہو جاؤ گے۔ اور اللہ کی رسی کو اگر تم نے مضبوطی سے نہ تھاما اور اللہ کے کلام کو نہ سمجھا، نہ جانا، نہ مانا، تو بکھر جاؤ گے، منتشر ہو جاؤ گے، فرقہ فرقہ بن جاؤ گے۔ تو میں سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو اور تفرقہ میں نہ پڑو۔ یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دو باتوں کا ہمیں حکم دیا گیا، ایک تقوی، اور تقوی کی شکل ہے اعتصام بحبل اللہ المتین، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لینا، اور نتیجہ اتحاد، وحدت ملت۔ یہ دو اصول ہیں ہماری ترقی کے۔ تقوی اختیار کریں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں، اختلافات ختم کر دیں اور خود بخود وہ ختم ہو جائیں گے۔ اگر متقی ہوں گے، اللہ سے اخلاص ہوگا، اللہ کی رسی کو سب تھام لیں گے، اختلافات ختم ہو جائیں گے، اتحاد ہو جائے گا۔ آگے فرماتے ہیں اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا ہے۔ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اس نے تمہارے دل جوڑ دیے، اور اس کے فضل و کرم سے تم بھائی بھائی بن گئے۔ تم آگ سے بھرے ہوئے ایک گڑھے کے کنارے کھڑے تھے، اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا۔ اس طرح اللہ اپنی نشانیاں تمہارے سامنے روشن کرتا ہے، شاید کہ ان علامتوں سے تمہیں اپنی فلاح کا سیدھا راستہ نظر آ جائے۔ تم میں کچھ لوگ تو ایسے ضرور ہی رہنے چاہیے
جو نیکی کی طرف بلائیں، بھلائی کا حکم دیں اور برائیوں سے روکتے رہیں۔ جو لوگ یہ کام کریں گے وہی فلاح پائیں گے۔ کہیں تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے اور کھلی کھلی واضح ہدایات پانے کے بعد پھر اختلافات میں مبتلا ہوئے۔ میں نے کل عرض کیا تھا کہ اختلافات میں پڑھنے کی دو وجہیں ہوتی ہیں، ایک تو قرآن نہ پڑھیں، اللہ کے رسی کو مضبوطی سے نہ تھامیں، دوسرے کچھ لوگ جن کے پاس علم ہو وہ بغیم بینہم، سرکشی میں مبتلا ہو کے لوگوں کو آپس میں پھاڑنے پہ تیار ہو جائیں۔ فرمایا کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے اور کھلی کھلی واضح ہدایات پانے کے بعد پھر اختلافات میں مبتلا ہوئے۔ جنہوں نے یہ روش اختیار کی وہ اس روز سخت سزا پائیں گے، جبکہ کچھ لوگ سرخ روح ہوں گے اور کچھ لوگوں کا منہ کالا ہوگا۔ جن کا منہ کالا ہوگا ان سے کہا جائے گا کہ نعمت ایمان پانے کے بعد بھی تم نے کافرانہ رویہ اختیار کیا، اچھا تو اب اس کفران نعمت کے صلے میں عذاب کا مزہ چکھو۔ رہے وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے تو ان کو اللہ کے دامن رحمت میں جگہ ملے گی، ہمیشہ وہ اسی حالت میں رہیں گے۔ یہ اللہ کے ارشادات ہیں جو ہم تمہیں ٹھیک ٹھیک سنا رہے ہیں، کیونکہ اللہ دنیا والوں پر ظلم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ زمین و آسمان کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہے اور سارے معاملات اللہ ہی کے حضور پیش ہوتے ہیں۔ اب دنیا میں وہ بہترین گروہ تم ہو جسے انسانوں کی ہدایت و اصلاح کے لیے میدان میں لایا گیا ہے۔ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، بدی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔